24 گھنٹے کا اپنا سسٹم بنانا، شیڈول بنانا چاہیے، فلاں ٹائم پر میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ یہ 24 گھنٹے کا جب انسان سسٹم بناتا ہے، شیڈول بناتا ہے، تو اس کے بعد پھر بہت سارے اعمال انسان کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، تہجد کے بعد اٹھیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون میرے بندے مجھ سے مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر خوب جم کر کے دعا کریں، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں سیدھے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کون مانگ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، حل من سائل فاعطی، حل من مستغفر فاغفر، بخاری میں حدیث ہے۔ سحری کھانے کے بعد آپ فجر کی نماز فوراً ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ رکھا گیا اس کا فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمات ہیں جو بخاری میں حدیث میں ہیں۔ میں سوچتا رہا یہ کشمیر میں یہ دعائے صبح کے نام پر شروع کیسے ہوا ہے، تو میں نے معلومات کی، تاریخ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ تو پتہ ہے کیا چلا، جب کشمیر میں بہت زیادہ غربت تھی، جس غربت کا آج کے کشمیری تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی غربت تھی کشمیر میں، ڈوگرا زمانے میں اور اس سے پہلے سکھوں کے زمانے میں، خاص طور پر ان 2 دوروں میں ایسی غربت رہی ہے کشمیر پر کہ آج تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا سردیوں کے 3 مہینے ایک آدمی نے چاول اور اچار کھایا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹیٹھ چائے، ترن بت، چاول اور اچار، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ خشک سبزیاں وہ بھی ختم ہو گئی تھی، خشک سبزیوں کے علاوہ اور یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، باہر سے کوئی چیز آتی ہی نہیں تھی۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب آپ کو جنوری میں ٹماٹر ملیں گے اور جنوری میں آپ کو ہری مرچیں ملیں گے، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو غربتوں کا زمانہ تھا، اس غربتوں کے زمانے میں لوگ کہتے تھے پھاقا ہے، غربت ہے، کیا کریں؟ تو اس زمانے کے بزرگوں نے ان کو وظیفہ بتایا کہ تم صبح کو سنتوں فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی ایک صحابی کو، جب انہیں غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو صبح کو سنتوں فرضوں کے درمیان۔ تو یہاں انہیں عمومی طور پر رائج کر دیا تھا کیونکہ اکثریت غریبوں کی تھی، تو وہ کلمات پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ مائک پر پڑھیں، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے۔ تو یہاں لوگوں نے کہا مائک پر پڑھیں گے تو اب ٹھیک ہے، ورنہ تو بالکل ہی نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو سب کو سنائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو سرے سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ذاتی عمل اور کرنا چاہیے اسے، اور ادھر سے ثواب بہت ہے۔ پھر فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد ہو سکے تو یاسین شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، پھر آرام کریں 1-1.5 گھنٹہ جتنی آرام کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے، اس وقت جب اٹھیں گے تو لازماً وضو کریں گے۔ اس وقت منہ کا ذائقہ کبھی بگڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اپنی سحری کھانے کے فوراً بعد سوئے ہیں، منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، خاص طور پر اگر معدے میں کچھ خرابیاں ہوں گی تو منہ کا ذائقہ زیادہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت آپ کو مجبوری پڑتی ہے پیسٹ کرنے کی، پیسٹ مت کریں، تازہ مسواک کریں، تازہ مسواک کرنے سے آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پیسٹ کیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، ہاں روزے میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو گیا پیسٹ سے۔ اور اگر پیسٹ بالکل پھیکا ہے، ایسا ہے جس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اگر ایسا تو پھر اس سے روزہ بھی مکروہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اشراق کا وقت ہے، بڑی فضیلتیں اس کی ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں۔ پھر آپ اپنے کام کے لیے نکلیں۔ اب یہ دن بھر آپ کا روزہ جو ہے یہ خرابیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہیں وہ چند مسائل۔ اس کے بعد آخری بات، اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں، انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اللہ نے اس کو کنسیشن دے دی ہے، یہ بیمار ہے یا مسافر ہے۔ پھر بیمار اگر ہے تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ بیمار ایسا بیمار ہے جو واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر کہتا ہے یا خود کا تجربہ ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزوں کی قضا رکھے گا۔ ایک ایسا بیمار کہ جو ٹھیک اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اس بیمار کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، اور ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر ادا کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ صدقہ فطر کا اعلان ہو گیا ہے، واللہ عالم، میں نے سنا ہے کہ اس سال صدقہ فطر طے کیا گیا ہے 80 روپے۔ تو اس کا طب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں آپ ایک روزے کے بدلے میں آپ 80 روپے دیں گے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا کفارہ نہیں۔ کفارے میں بھی دینا پڑتا ہے، فدیے میں بھی دینا پڑتا ہے۔ تو فدیہ اور کفارے میں فرق کیا ہے کہ فدیہ اصل میں ہے اس کے بدلے میں آپ یہ دیں، اور کفارہ مطلب آپ نے جرم کیا، اس جرم کی سزا کے طور پر آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ تو کفارے میں پنشمنٹ کا تصور ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم نے قسم کھائی تھی، ہم کو قسم پر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قسم توڑ دی تو جرم کیا۔ اب یہ جو آپ نے جرم کیا
اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کھانے کا پیسہ دے دیں، اور اگر نہیں تو روزہ رکھیں. ایک آدمی نے لڑائی میں اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد آپ میری ماں کی طرح، میری بیٹی کی طرح، میری بہن کی طرح، سچ میں ماں جو برابر، بینی برابر، کوئی برابر، ٹھیک ہے، اور نیت اس کی وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے، وہی اسی نیت کے ساتھ. اب اسلام کہتا ہے آپ کا نکاح باقی ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہتا جی میں سمجھا نہیں. کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے اپنی ماں کو کہ تم اپنی بیوی کو آج کے بعد تو میری ماں کی طرح، تو میری بیٹی یا بیوی کی جیسے بہن کی طرح ہو، تو آپ نے اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو عورتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہیں. اس میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے جملہ بولا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے یہ نکاح آپ کا سٹینڈ ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیا مطلب؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میری ماں کی طرح ہو، انت علیک ظہر امی. اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے. آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کہاں دی ہے؟ اس نے تو مجھے یہ کہا تو میری ماں کی طرح ہے، تو مجھے اپنی ماں جیسا اس نے بنایا، تو طلاق کہاں دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی. عورت پریشان ہو گئی، وہ نہیں چاہتی تھی طلاق ہونا. بہرحال پھر آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ نے سن لی قول التی، اس عورت کی گفتگو، تجادلک جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے متعلق، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ کے اور ان دونوں کی بات سن رہا تھا. اللہ سن رہا تھا آپ کی آپس کی بحث و تمہیز. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے. پھر آگے فرمایا یہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیویوں کو تم مائیں؟ ماں تو تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو. ماں تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے، بیوی کو کیوں کہتے ہو تم ماں ہو؟ چلو اگر تم نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے روزے رکھیں لگاتار، اور تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور روزہ نہیں رکھ سکتے پھر 60 غریب کو کھانا کھلائیں، تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا من قبل یہ تماسا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. یہ جو سزا اس کو کہتے ہیں کفارہ. اور وہ جو بیمار انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بدلے میں جو کچھ دینا ہے اس کو کہیں گے یار اس میں تصور جرمانے کا نہیں، اس کو کہتے ہیں فدیہ. تو فدیہ دینا ہے بیمار کو. عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ان کی بیماری نیچرل بیماری ہے یعنی مینسز، اور اسی طرح سے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے دنوں تک وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس پورے زمانے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور جب وہ صحت مند ہو جائیں گی اور جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو شریعت نے روزہ معاف کر دیا. اور جن کو روزہ معاف نہیں ہے ان کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عمر ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بس نہیں رکھنا ہے. کیوں نہیں رکھنا ہے؟ بھوک کون برداشت کرے گا؟ پر ٹھیک، میں ابھی جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں آتے آتے ایک لڑکے نے فون کیا. اس نے کہا کہ ایک شخص نے یوں کہا آج محشم شہمت. وہ سوال کہتا تھا کیا یہ آدمی کافر ہو گیا؟ میں نے کہا میں تو اپنی زبان سے نہیں کہوں گا کافر ہو گیا، مگر استغفر اللہ. اور جس نے یہ جملہ بولا ہے وہ خود فون کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کیا ہو. تو جن لوگوں کا یہ تصور، یہ ذہنیت ہو کہ رمضان کی توہین نہیں کریں گے، ٹھیک، اور بھی اس طرح کے نامناسب جملے زبانوں پہ نکالے جاتے ہیں. اپنے ایمان کو بچائیں. روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ جملے بولنے سے تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اور ایمان ختم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ آپ کو کون ڈکلیئر کرے گا آپ ایمان ختم ہو چکا ہے؟ سمجھو آپ کینسر کے پیشنٹ بن چکے ہو، پتہ کسی کو نہیں چلے گا. اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، رکاوٹ کوئی نہیں، گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، دفتروں میں کرسیوں پر آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف بھوک برداشت کرنا نہیں چاہتے، صرف پیاس برداشت کرنا نہیں چاہتے، لہذا روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بدترین مجرم ہے. یہ بدترین مجرم ہے. لیکن ہم ان کو نہیں کہیں گے آپ مجرم ہو،
ہم قانون بیان کر رہے ہیں. سامنے اگر کوئی انسان ہوگا اس نے کہیں گے تم بدترین مجرم ہو, ہم ان سے کہیں گے بھائی صاحب اللہ نے صحت دی ہے, آپ روزہ رکھ سکتے ہو, آپ روزہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے, نہیں رکھ سکتے, آخرت میں کیا سزا لگی کہ وہ تو ہوگا. کہیں ایسا ہونا کہ دنیا میں کھانے پینے سے محروم ہو جاؤ. کیسے کھانے پینے سے محروم ہو جاؤں گا کہ اگر ڈائلیسس کرنی پڑ گئی تو پانی پینا بند ہو جائے گا, ٹھیک, اور کچھ اور بیماری ہوگی تو سب کچھ ہوگا, کھا نہیں سکوگے جناب, میٹھے بھی بند ہو جائیں گے, گوشت بھی بند ہو جائے گا, ڈرائی فروٹ بھی بند ہو جائے گا, نمکین کا غذائیں بھی بند ہو جائیں گے. وہی ہوگا کون سا, جیسے ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا, میں تو بس ہر صاحب تو کیا نہیں کھوا, جمعے کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کشمیری جو ہیں وہ لمبا دسترخوان, کئی قسم کی ڈشیں ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان سے کہا حاج صاحب آپ بھی کھاؤ, تو وہ غصے میں آ کر کہتا بکیا ہزار کیا ماں, میں کیا کروں بھائی آپ, میں نے کیا غلطی کیا, آپ ایسا کہنے لگا, آپ کیا کہتا ہے وہ, کہنے لگا پریشر ہو گیا نمک بند, شوگر ہو گیا میٹھا بند, اور کچھ ہو گیا گوشت بند, بے کو ہم کہتا ہیں کولسٹرال تھا تو کریں بند, وہ کہتا ہے یہ بھی بند یہ بھی بند یہ بھی بند, میں کیا کہاں زہر کیا ماں وہ, میں تو کیا کیا وہاں دپان ہاک سے تراون آبس میں تک یہ سو رس کڑان, سو رس کھیوان یم سے کہتا ہے چھلن وٲنۍ رس مٲنۍ چھلن وٲنۍ, میں تو وہ کیا ہوتا ہے چھلن وٲنۍ, یہ بند چھلان سے چھلن, وہ آب جو نکلتا ہے وہی میرا رس ہوتا ہے, اس میں نہ نمک ہے نہ مسالہ ہے نہ مرچ ہے نہ تیل ہے. میں نے کہا یہی ہو جائے گا. پھر انسان تڑپتا ہے بت کھما مگر کیا کر. تو ایسا نہ ہو کہ آج اللہ فرماتے میرے کہنے سے چھوڑ دو, نہیں مانو گے پھر میں ہمیشہ ہی چھوڑوا دوں گا, آج ہمیشہ ہی چھوڑوا دوں گا, پھر ترستے رہتے ہیں, پھر انسان دیکھتا رہتا ہے, آہا ہاں پھر نہیں کہتا اصل مگر کہتے ہیں کیا تھا, آہا ہاں حلوہ کو تھا مزدار ہوپر چھ نبر. جناب ایک آدمی کہہ رہا تھا, میں عیادت کے لیے گیا, سخت سردیاں تھیں کئی سال پہلے, عیادت کے لیے جب گیا تو میں نے کہا کیا حال ہے, کہنے لگا ہنستے ہوئے کہا, کیا کہتا ہے باہر برف, سردی زبردست, اور یہاں اندر یہ راجما دال کھاتے ہیں اور تشاسن آچار پہ تشاسن بہ کھسا, اور جب میں دیکھتا ہوں تو بس آب یہ خدایا بت اس کھیون آج کیا کر. میں نے کہا یار یہ وہ فیلنگ ہے جو ہم نہیں جان سکتے, وہ تو آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ گیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر یہ جب دسترخوان پر کھاتے ہیں نا وہ راجما دال اور تاس اچار بچون اوسس آب, مگر کیا کر ہے نہ کیا بے, یہ ہوتا ہے. پھر تو جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس جرم میں نہ بتائیں. جناب کبھی اللہ کے لیے تو چھوڑو, کتنا کب تک نفس کے پابند رہو گے. جس اللہ نے ساری زندگی کھلایا اس اللہ کو اتنا تو فالو کرو, یا اللہ ساری زندگی آپ نے کھلایا آپ کے کہنے پر, بلکہ ہمارے بزرگ تمنا کرتے تھے خوب بچ گس لگے خوب, اب میں کہوں گا یا اللہ آپ کے لیے میں بھوک برداشت کر رہا ہوں. وہ انسان جس کو بھوک ہی نہیں لگتی تب سے روزہ کیا. لیکن پھر بھی بھوک کی حالت میں کسی کو روزہ رکھنا یہ علامت ہے کہ صاحب ایمان ہے. بس اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو روزوں کی قدر و قیمت عطا فرمائے, اور ہم اچھے سے اچھا روزہ رکھیں, اور ایسے روزے نصیب فرمائیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں چینج آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.